حامد میر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ اللہ کا کرم اور قوم کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ انہیں ایک نئی زندگی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے سے پہلے انہوں نے خود کو درپیش خطرات سے اپنے قریبی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے خود کو درپیش خطرات کے حوالے سے جیو کی انتظامیہ، خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں اور ساتھیوں کو پیشگی آگاہ کر دیا تھا، اور عناصر کی بھی نشاندہی کر دی تھی جن سے انہیں خطرہ تھا اور جن کا ذکر عامر میر نے حملے کے فوراً بعد اپنے بیان میں کیا۔ حامد میر نے کہا کہ انہیں ریاستی اور غیر ریاستی دونوں عناصر کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا تھا، لیکن ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے بعد انہوں نے اپنے رفقا کو ایسے عناصر کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا جو ان کو قتل کرنے کی سازش میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اپنے بیان میں حامد میر نے حملے سے کچھ روز پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں سے ملاقات کی تفصیل بھی بتائی۔ حامد میر کے مطابق کچھ روز پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے کچھ افراد ان کے گھر آئے اور انہیں بتایا کہ ان کا نام ایک ہٹ لسٹ میں دیگر صحافیوں کے ساتھ موجود ہے۔ تاہم اصرار کے باوجود انہوں نے ہٹ لسٹ بنانے والے لوگوں کے متعلق کوئی تفصیل دینے سے انکار کر دیا۔ حامد میر کے مطابق انہوں نے ایجنسی اہلکاروں کو بتایا کہ انہیں سب سے زیادہ خطرہ ISI سے ہے۔ حامد میر کے مطابق انہوں نے گھر آنے والے انٹیلیجنس کے اہلکاروں کو بتایا تھا کہ موجودہ حالات میں وہ سب سے زیادہ خطرہ ISI سے محسوس کرتے ہیں۔ حامد میر نے کہا کہ ماما قدیر کے لانگ مارچ، لاپتہ افراد کیس اور دیگر وجوہات کی بنا پر ISI ان سے ناراض تھی۔ دراصل ماما قدیر بلوچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے نشر ہونے والے کیپٹل ٹاک کی وجہ سے ISI والے ان سے سخت ناراض تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سیاست میں خفیہ اداروں کے کردار پر ہونے والی تنقید کے باعث بھی ناراض تھے۔ حامد میر کے مطابق اکثر اوقات ریاستی ادارے غیر ریاستی عناصر کا نام لے کر صحافیوں کو دھمکاتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد حامد میر نے متعلقہ ادارے کے افراد کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ انہیں ماضی میں ریاستی اور غیر ریاستی دونوں عناصر کی جانب سے دھمکیاں مل رہی تھیں، چونکہ اکثر اوقات پاکستان کے ریاستی ادارے غیر ریاستی عناصر کا نام استعمال کرتے ہوئے صحافیوں کو دھمکاتے ہیں تاکہ انہیں سچ بولنے اور لکھنے سے باز رکھا جا سکے۔ حامد میر نے خود پر پچھلے حملے کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے۔ جن عناصر نے اسلام آباد میں ان کی گاڑی کے نیچے بم پلانٹ کیا تھا، ان کو بھی اب تک کیوں بے نقاب نہیں کیا جا سکا، حالانکہ اس کی ذمہ داری اس وقت تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ اس سے پہلے بھی جن عناصر نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، ان کے فون نمبر اسلام آباد پولیس کو فراہم کیے گئے، لیکن پولیس والوں نے ان پر ہاتھ ڈالنے سے معذوری کیوں ظاہر کر دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اسلام آباد میں ان کے بچوں پر حملہ کیا، ان کے خلاف بھی پولیس رپورٹ کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ حامد میر نے مزید کہا ہے کہ وقت آنے پر وہ ان تمام واقعات کے پس منظر اور مزید تفصیلات کو بھی سامنے لائیں گے۔ حامد میر نے کہا ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی امانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی لڑائی پاکستان کی بقا کی لڑائی ہے۔ ان کی لڑائی وہی ہے جو ان کے والد مرحوم پروفیسر وارث میر نے لڑی تھی۔ یہ لڑائی پاکستان کی بقا، مضبوطی اور سالمیت کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی جمہوریت کے استحکام، دہشت گردی کے خاتمے، قانون کی بالادستی، آزادی اظہار کے تحفظ، چھوٹے صوبوں کے حقوق اور غریبوں کی آواز بننے کی جنگ ہے، جسے کسی بھی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑائی میں وہ عوام، میڈیا، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہیں گے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک عوام کے حقوق کی جنگ جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر حامد میر نے فوج کی قربانیوں کو بھی سراہا اور کہا کہ فوج کی قربانیوں کی قدر وہ شخص زیادہ کر سکتا ہے جس نے اپنے جسم پر گولیاں کھائی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی افواج اور ان کے سیکیورٹی اداروں کے جوان ملک اور قوم کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی
قدر و منزلت اپنے جسم پر گولیاں کھانے والا شخص ایک آدمی سے بہتر جانتا ہے۔